اگر بات کی جائے اس وقت تحریک انصاف کے رہنما یعنی اگر عمران خان صاحب کی ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نظام انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ جو بشریٰ بی بی ہے اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے۔ عام قیدیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا، صرف ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نظام انصاف کے اگر ہم دیکھیں یہ کھوکھلا پن کا ایک ثبوت ہے۔ یہ سیاسی انتقام کی اس وقت اگر ناظرین دیکھا جائے تو انتہا ہے جس میں خواتین بھی نہیں بچ رہی ہیں۔ ایک طرف عالمی ادارے انسانی حقوق کے بیانات دیتے ہیں، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ نے دیکھا کہ ریحانہ ڈار کی تصویر الجزیرہ کے ٹاپ پر لگی ہے اس کی گرفتاری کی۔ اگر اس سیاسی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں اخلاقی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیاسی ورکروں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک پارٹی کے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جو نالائقی ہے، نااہلی ہے، اور جس طریقے سے وہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس سے اندازہ لگا تھا کہ وہ جانبدار ہے، وہ غیر جانبدار فیصلے نہیں کریں بلکہ جانبدار فیصلے کر رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے اس کی تو مدت ہی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس ملک میں جو عدالتوں کا نظام ہے، جس طریقے سے غیر آئینی طاقتوں نے کا دھونس اس سب سسٹم کو جھکڑا ہوا ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، پارلیمان با اختیار نہیں ہے، عوام کا ووٹ بے حیثیت ہے، تب تک یہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے صرف ترانے گا سکتے ہیں ہم۔ اصل آزادی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اس وقت سچویشن کیا ہو رہی، یعنی ایک شخص کو 2 سال سے قید ناحق میں ڈالا گیا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی چارجز ہیں، نہ کوئی اور چیز، جان بوجھ کر ایسے ججز کو لایا جاتا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی ایسی سپریم کورٹ کے ایک وکیل کہتے ہیں کہ ایسے ججز کو لایا گیا ہے، یعنی ان کو پڑھنا بھی، یعنی فیصلہ پڑھنا بھی ان کو نہیں آتا، ریڈنگ کرنے نہیں آتی ہے، لیکن ان کو ہم نے کیا بٹھا دیا، ادھر بٹھا دیا تاکہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف کہیں نہ کہیں فیصلے دے سکے۔ ایک طویل لسٹ جس کو عوام نے ووٹ دیا ان کو جس طریقے سے نائل کر کے قید میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ جو ظلم میری بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سیاسی ایک انتقام ہے اور اس کی حدیں انہوں نے کراس کر دی ہے۔ سو بہرحال دوستو اگر میں دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ملک میں نظام نہیں ہوتا، آئین پر پورا کا پورا عمل نہیں ہوتا، جو ادارے اپنے حدود سے گزر کر کسی اور کے حدود میں گھستے ہیں تو پھر ملک ترقی نہیں کرتا، پھر ملک میں تباہی ہوتی ہے۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کل میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں صرف 1 مہینے میں پاکستان سے لوگ نکلے۔ کیوں نکلے ہیں؟ اور گلف کی جو رپورٹ آئی اس میں کہا گیا ہے واضح طور پر کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جن کے پاس سکلز ہے۔ آپ نے ان سب کو نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ آپ نے مجبور کر دیا، کیونکہ آپ نے سب جگہوں پر ریٹائر جرنیل جو تھے، کرنیل جو تھے، ان کو بٹھا دیا۔ تو ایسی سچویشن میں ملک نہیں چلتا ہے۔ انتقامی سیاست کو ختم کرنا ہوگا، آئین پر پورا عمل درآمد کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے آپ نے میڈیا کو خسی کر دیا ہے، جس طریقے سے آپ نے عدالتوں کو جو ہے ان سے ان کی طاقت چھین لی ہے، تو اس ملک کا نظام نہیں چلتا۔ جب بے انصافیاں حدیں کراس کرتی ہیں تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے، دور رس نقصان جو ہے پھر وہ پہنچتا ہے۔ بہرحال خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔